الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل و خاتم الانبیاء۔ آپ تلاوت کیجئے اس کتاب کی جو وحی کی گئی ہے آپ کی طرف، اور نماز صحیح ادا کیجئے، بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور گناہ سے۔ اور واقعتاً اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت بڑا ہے، اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظ نور اور حرف روشنی سے آراستہ نور قرآن کے ساتھ طاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان اور تاج دار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ عنایت کے آج نور قرآن کی 24ویں یہ مجلس آراستہ ہے، اور ہم 21ویں پارے کے مضامین سے آج اکتساب فیض کریں گے، جس میں بطور خاص سورۃ العنکبوت، سورۃ الروم، سورۃ اللقمان اور سورۃ السجدہ، اس کے چیدہ اور چنیدہ عنوانات، آیات اور موضوعات ہمارے زیر مطالعہ ہوں گے، جس میں بطور خاص اللہ رب العزت اپنی عالم انسانیت کو اور بطور خاص جو مکہ کے لوگ ہیں ان کو دعوت دے رہا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں اور اس کی عطا کردہ نشانیوں میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے، اور پھر ان سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تم معجزے طلب کرتے ہو اور میرے بھیجے ہوئے رسول کو تم اذیت دیتے ہو اور اسلام کے خلاف طرح کی سازشیں کرتے ہو۔ بلا شبہ مکہ کا ماحول اس وقت از خود تکلیف دے، اور ان لوگوں کی جو ریشہ دوانیاں تھیں، جو سختیاں تھیں، سنگینیاں تھیں، اس حد تک تھیں کہ مکہ میں مسلمانوں کا رہنا دشوار ہو گیا اور وہاں سے لوگ ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اور پھر اس کے ساتھ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ آپ سچے ہیں تو پھر ہم ایک طویل عرصے سے آپ کے ساتھ اس ترش روی کے ساتھ اور اس سنگ دلی کے ساتھ چل رہے ہیں، برتاؤ کر رہے ہیں، تو ہم پر عذاب نہیں آیا، یہ عذاب کب آئے گا؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ عذاب ایک مقررہ وقت پر آئے گا، لیکن جب ہمارا عذاب آئے گا تو پھر تم نیست و نابود ہو جاؤ گے۔ اس کے ساتھ وہ معجزے طلب کرتے کہ آپ اپنے رب سے کہیں کہ وہ کوئی ایسا معجزہ بھیجے آپ کے لیے، آپ کی تائید کے لیے، آپ کی حمایت کے لیے، کہ جس کے سبب ہم آپ پر ایمان لانے میں، آپ کو ماننے میں، آپ کو نبی اور رسول سمجھنے میں ہمیں سہولت ہو۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے رسول ان کو کہہ دیجئے کہ ان کی تائید اور حمایت اس کی چندہ ضرورت نہیں ہے۔ اور جہاں تک معجزے کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنے انبیاء اور رسول بھیجے ان کو اس عہد کی ریکوائرمنٹ اور ضرورت کے مطابق معجزات عطا کیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ فلسطین کا یہ علاقہ تھا، اور فلسطین کا یہ علاقہ گریکس، یونانیوں کے زیر اثر تھا، اور یونانیوں کا فکر و فن اور فلسفہ آج تک دنیا میں مثال ہے، اور اس وقت اس دور میں ان کا جو سب سے بڑا فن تھا وہ میڈیکل سائنس تھی، طب تھی، کہ وہ آتے بندے کو، مریض کو دیکھ کر یہ بتا دیتے کہ اس کو کیا مرض ہے اور اس کا کیا علاج ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عہد، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور، آپ مصر میں تھے، اور مصر میں جادوگری یہ بہت عروج پر تھی، اور آج بھی اس چیز کے اثرات وہاں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ فن اور وہ معجزہ عطا کیا کہ وہاں کے جتنے بڑے جادوگر تھے وہ سجدہ ریز ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ عطا کیا گیا وہ اس وقت کی جو میڈیکل سائنس تھی وہ ساری ورطہ حیرت میں تھی کہ مریض کو دیکھ کر ڈاکٹر علاج تو کرتا ہے، اور پھر جو اس کے ظاہری عوارض ہوں اس پر اس کے علاج کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن یہ کیسا مسیح ہے کہ جو ایک پیدائشی نابینا ہے اس کو یہ ہاتھ پھیرتا ہے اور اس کی طرف توجہ کرتا ہے تو اس کی بینائی لوٹ آتی ہے، جسم کا کوڑ جاتا رہتا ہے، وہ مردوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ اور پھر نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک تو سراپا معجزہ اس طرح بنا کے بھیجا کہ جو بھی صدق دل سے کوئی سلیم الفطرت آپ کی زیارت کرتا تو وہ بے اختیار پکار اٹھتا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، جیسا کہ عبداللہ بن سلام نے قباء کے مقام پر نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی
تو عبداللہ بن سلام جو کہ یہودی تھے، حضرت ہارون کی نسل میں سے تھے، اور اس طبقے میں بہت سے تعصبات ان کی آنکھوں میں تھے اور بہت سی باتیں انہوں نے آنے والے پیغمبر کے بارے میں سن رکھی تھیں، لیکن جیسے ہی انہوں نے نبی اکرم رسول محتشم تاجدار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی تو بے اختیار پکار اٹھے کہ یہ چہرہ تو سچائیوں کا امین ہے۔ اور ناظرین، ایک اور بات اس میں ہے کہ جتنے پیغمبر آئے اور ان کے معجزات آئے، اس پیغمبر کی نبوت اور ان کے عہد کے ساتھ ان کے معجزے وہ بھی معدوم ہو گئے۔ آج جو عصا ہے، عصائے موسوی، اس کا ہمیں سراغ لگانا ذرا مشکل ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ کے کمالات کو اگر ہم دنیا کے کسی خطے میں ڈھونڈنا چاہیں تو شاید وہ بھی معدوم ہوں۔ اب ایک ایسے عہد کا آغاز ہو رہا تھا جس نے تا ابد الآباد قیامت تک رہنا تھا، اور جن کی نبوت و رسالت نے کے اندر ایک ہمیشگی تھی، تو معجزہ بھی ایسا ہونا چاہیے تھا کہ جس کا اثر اور جس کا نفوذ قیامت تک ہو۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، کہ ہم نے آپ کو کتاب دی۔ ہم نے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے یہ کتاب معجز نما آپ کو عطا فرمائی، اور یہ لوگ جو ہیں یہ اگر غور و فکر کرنے والے ہوں تو یہ خود کو دنیا کا سب سے بڑا فصیح و بلیغ سمجھتے ہیں، اور عرب کا وہ خطہ اس عہد میں ان کی زبان دانی، ان کی فصاحت و بلاغت، ان کی مضمون آفرینی، وہ بات سے بات نکالتے اور چراغ سے چراغ جلاتے، ان کی مجالس سے شعر منعقد ہوتی ہیں، اور ان کے اندر جو سب سے معتبر طبقہ ہوتا وہ خطباء اور شعراء کا ہوتا، اور کسی قبیلے میں شاعر پیدا ہوتا تو ہفتوں اور کئی دنوں تک وہاں دعوتی تقریبات اس کا انعقاد ہوتا، خوشی ہوتی، اور بالعموم عرب جن موقعوں پر ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کو مبارکباد دیتا، اس میں کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا تو لوگ مبارکباد دیتے۔ گھوڑا بہت ناپید تھا، اگر کسی اصیل گھوڑے کے ہاں بچہ پیدا ہوتا کسی قبیلے میں تو اس کو بھی مبارکباد دیتے، لیکن جو سب سے بڑھ کر ان کے ہاں خوشی کا سامان تھا وہ اس موقع پر ہوتا جب کسی قبیلے میں کسی شاعر یا کسی خطیب کا ظہور ہوتا۔ اور عرب اپنے علاوہ ساری دنیا کو عجم اور عجمی کہتے، یعنی یہ گونگے ہیں، ان کو زبان کا، ان کو شعر کا، ان کو فصاحت اور بلاغت کا اور ان باریک بینیوں کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ تو اس ماحول میں اللہ رب العزت قرآن پاک کا نزول فرما کر ان کو چیلنج کرتا ہے کہ تمہیں اپنی زبان دانی پر بڑا ناز ہے اور تم معجزہ طلب کرتے ہو، یہ قرآن پاک بھی ہمارا معجزہ ہے، تو پھر فاتو بصورت من مثلہ، تو اس کے مقابلے میں اپنی کوئی آیت لائیں، کچھ چند آیتیں لے آئیں، کوئی ایک سورت بنا لائیں۔ تو عرب کے وہ فصحاء اور بلغاء اور علماء اور ان کے وہ اسکالر اور ان کے وہ شعراء وہ سر بسجود ہو جاتے، گھٹنے ٹیک دیتے، اور اس میں ولید بن مغیرہ ہے اور اس طرح کے جو دیگر لوگ ہیں بڑے بڑے جو کسی نہ کسی موقع پر حاضر ہوتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ عتبہ بن ربیعہ اور ولید بن مغیرہ، ولید بن مغیرہ یہ خالد بن ولید کے والد تھے اور عرب کے اندر بہت جانے پہچانے اور بڑے ان کے نابغہ اور جینیس تھے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آیات بینات کی تلاوت سنی، وہ واپس اپنے قبیلے میں آئے، قوم میں آئے، تو لوگوں نے کہا کہ یہ جس مزاج اور جس رنگت اور جس لہجے کے ساتھ گیا ہوا تھا، واپس آتے ہوئے اب اس کی باڈی لینگویج مختلف ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں جو کچھ سن کے آیا ہوں، اقبال کے الفاظ میں، این کتاب نیست چیزیں دیگرست، اس کو محض کتاب نہ سمجھو، اس کو شعر نہ سمجھو، یہ کچھ اور چیز ہے، اور یہ کلام اس خطے میں اور انسانیت میں ایک انقلاب برپا کر دے گا۔ اور پھر عتبہ بن ربیعہ یہ پیشکش لے کر آیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دولت چاہتے ہیں تو عرب کی دولت آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیتے ہیں، اقتدار چاہتے ہیں تو آپ کو اپنا بادشاہ مان لیتے ہیں، اور اگر آپ کسی گھرانے میں شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ جو انتخاب فرمائیں۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی جتنی یہ آفرز پیشکش تھیں ان کو ایک سمت رکھا اور سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت فرمائی، اور پھر عتبہ بن ربیعہ وہ دم بخود ہو کر اس نے اپنی قوم کو آ کر کہا کہ ان کے راستے سے ہٹ جائیں، اگر ان کو اللہ عروج اور ارتقاء عطا کرے گا، جو کہ یقیناً کرے گا، تو یہ ہماری ہی قوم کے ہوں گے،
ابو جہل نے ان کا مذاق اڑایا، اور یہ ماحول ہے سارا جس میں یہ چاروں مکی صورتیں یہ نازل ہو رہی ہیں، اور ان کے مضامین سے اکتساب فیض کریں گے۔ اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ بہت معتبر علماء مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب، آپ ان کو جانتے ہیں، گزشتہ کئی پروگرامز میں ہمارے ساتھ ہیں۔ ہمارے ساتھ آج ہمارے دوسرے مہمان ہیں مفتی دل محمد چشتی، درسیات کے بڑے پختہ عالم استاد، اور پاکستان وطن عزیز کی ایک نامور جامعہ اس میں تدریس کے فرائض سر انجام دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے قاری عبد الرحمن نظامی۔ میں ان تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہوئے آج کا اسم مبارک الرحیم، الرحیم نہایت رحم والا، اس اسم خاص کی برکت یہ ہے کہ جو شخص کثرت کے ساتھ اس کا ورد کرے، اللہ تعالیٰ اس کی شقاوت اور سختی اس دور کر دیتا ہے اور اس کو محفوظ رکھتا ہے آفات و بلیات سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے دلوں کی دور کرے اور نرمی اور گداز عطا کرے۔ حضرت مفتی صاحب، آج کے مضامین، اور ہم سورہ عنکبوت کے کچھ مضامین کا کل مطالعہ کر چکے تھے، اور آج بھی اس کا ایک اہم آیت نمبر 62، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ، اللہ کشادہ کرتا ہے رزق کو اور تنگ بھی کر دیتا ہے جہاں چاہتا ہے۔ مخلوق کے درمیان رزق برابر نہ ہونے کی حکمتیں جناب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ بہت خوبصورت ابتدائیہ تھا، اور آپ نے قبلہ کا تعارف کروایا۔ میں بھی اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہوں، شروع درسیات سے لے کے آخر تک یہ میرے استاد گرامی ہیں، تو میں اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں کہ اپنے استاد گرامی کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کا اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا۔ ہم بھی اپنے پروگرام جس میں یہ تشریف لاتے ہیں اتنا ہی اپنے آپ کو پھر ہم معتبر سمجھتے ہیں جس میں یہ بیٹھے۔ ماشاءاللہ۔ قبلہ، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رزق کا قرآن مجید میں مفہوم بڑا وسیع ہے۔ رزق صرف روٹی اور پانی کا نام نہیں ہے، بلکہ مال، اولاد، بیویاں، کاروبار، زمینیں، کھیت کھلیان، یہ سب رزق میں آتا ہے۔ عزت، منصب، جی بالکل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں کمی کر دیتا ہے۔ یہ جو درجات کی اونچائی ہے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کے بارے میں سورہ شورا کی آیت نمبر 27 میں فرماتا ہے کہ اگر یہ لوگوں کے درمیان میں فرق نہ ہوتا اور سب کے درمیان ایک ہی جیسا رزق ہوتا اور سب برابر ہوتے، لبغوا فی الارض، تو زمین میں بغاوت ہو جاتی۔ زمین کے نظام کو صحیح چلانے کے لیے کچھ امیر، کچھ غریب، کسی کو قلت، کسی کو کثرت عطا فرمائی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود ذاتی طور پر ساری کائنات کے مالک ہیں، لیکن اس کے باوجود دونوں زندگیوں کے حصے آپ نے گزارے، تاکہ اگر کسی کے پاس مال کی قلت ہو تو وہ 2-3 دن بھوکھا رہے تو اس کا بھوکھا رہنا بھی میری سنت بن جائے، اگر وہ کھانا کھائے تو اس کا کھانا کھانا بھی میری سنت بن جائے۔ پھر اپنی ازواج کے ساتھ بھی ایسا ماحول گزارا کہ بسا اوقات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی کہ کھانا نہیں ہوتا تھا، بسا اوقات وافر بھی ہوتا تھا۔ تو دونوں طبقات کو سنت کے ساتھ وابستہ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی یہ سارا ماحول رکھا۔ سبحان۔ دوسری بات، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس حدیث کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بعض مومنوں کو اس درجے میں رکھا ہے کہ ان کو رزق وافر دیا، اگر ان کے رزق میں کمی کرے تو ان کے ایمان سے ہٹ جانے کا خطرہ ہے، اور بعضوں کو اللہ تعالیٰ نے رزق کم دیا اس لیے کہ اگر ان کو رزق کثیر عطا فرمائے گا تو ان کے فتنہ و فساد میں مبتلا ہو جانے کا خدشہ۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ نے جتنا بھی رزق عطا فرمایا اس کے ایمان کی صورتحال کے لیے وہ بہترین تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، صاحب مشکات نے اس کو حضرت ابو ہریرہ ہی کے حوالے سے لکھا ہے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو مجھ سے کچھ باتیں سیکھے پھر آگے سکھائے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، حضور میں تیار ہوں۔ تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے پتا تھا یہ باتیں سیکھنے کے لیے آپ ہی پہل کریں۔ سبحان اللہ۔ اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 باتوں کی طرف اشارہ فرمایا، اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچو، سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ معنی یہ ہے کہ ساری رات عبادت کرنے سے عبادت گزار نہیں ہے، بلکہ حرام کو چھوڑ دینے سے آپ عبادت گزار۔ اور سب سے بڑا امتحان بھی یہی ہے جی بالکل، کہ آدمی کی دسترس میں ہو اور پھر خود کو محفوظ رکھے۔ ہمارے استاد گرامی اس میں ایک جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یا اللہ مجھے گناہ سے بچا،
کہنا چاہیے یا اللہ مجھے گناہوں کے مواقع سے بچا. اللہ کہ جب انسان کو مواقع ملتے ہیں وہاں بچنا اصل میں کمال اور تقوی کی بات ہوتی. پھر دوسرے نمبر پر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ سب سے بڑے غنی ہو جاؤ. سبحان اللہ. ہمارا سب سے بڑا المیہ آج یہی ہے کہ ہمیں زیادہ کی بھوک لگ گئی. خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پہ خوش ہے. بالکل ایسے. سبحان اللہ. ہمیں زیادہ کی بھوک ہے, حریص ہو گئے ہم مال کے لیے, یہ بھی مل جائے وہ بھی مل جائے. لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی مثال دے کے فرماتے جب کسی کو مال کی لالچ پیدا ہو جاتی ہے تو سوائے موت کے کوئی شے اس کو ختم نہیں کر سکتی. اللہ تعالیٰ اس کو جتنا بھی عطا فرما دے وہ ختم نہیں ہوتا. مال کی کمی یہ بھی آزمائش ہے اور مال کی کثرت یہ بھی آزمائش ہے. کمی مفلسی کی طرف لے جاتی ہے, مفلسی کفر کا دوسرا نام ہے, اور مال کی کثرت یہ بغاوت کی طرف لے جاتی ہے. انسان باغی بھی ہو تو بھی تباہی ہے, انسان مفلسی کی وجہ سے کفر پہ چلا جائے تو یہ بھی بغاوت. لہٰذا اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مال دے تب بھی میانہ روی میں زندگی گزارے, جب کبھی قلت آ جائے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی حمد اس کا شکر کر کے زندگی گزارے تاکہ تابع دار بندوں میں اللہ تعالیٰ اس کا شمار یعنی اسی کی تقسیم ہے, اس کی تقسیم پہ راضی ہونا چاہیے اور ہر چیز اسی کی طرف سے ہے. حضرت ایک تو آپ اس میں کچھ اضافہ کرنا چاہیں, اور دوسرا جو ہمارا آج کا عنوان ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جناب جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. خوبصورت اس پروگرام میں میں اپنی شرکت کو سعادت سمجھتا ہوں. آپ کی مہربانی شکریہ. قبلہ خلیل صاحب نے بھی جو جملے میرے بارے میں کہے میں اس پر بھی ان کا شکر ادا کرتا ہوں, اس قابل نہیں. رزق کے حوالے سے ہمارے جو صورتحال ہے وہ عموماً اور اکثر یہ ہے کہ ہمارے پاس جو چیز نہیں ہے اس کے ہم متمنی اور جستجو میں ہیں. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو نعمتیں اور احسانات اور اکرامات اللہ تعالیٰ کے ہم پر ہیں ہم ان سے بھی لطف اندوز ہونے سے محروم ہو جاتے ہیں. اور یہ بہت بڑی ناقدری ہے کہ ہم ایک انسان کے پاس بیٹھے ہوں, وہ ہم سے رائے نہیں لیتا, ہم سے بات نہیں کرتا, ایک ایسے شخص کی انتظار میں بیٹھا ہے جس کے آنے کی کوئی امید بھی نہیں یا آنا اس کا بعید ہے. تو پھر ہم اس صورت کے اندر شرمندہ ہوتے ہیں اور ہم اس سے ذرا متنفر ہو جاتی ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ہمارے پاس موجود ہیں جب ہم ان کو استعمال میں نہیں لاتے, ان پر ان کی قدر نہیں کرتے تو وہ نعمتیں ہم سے روٹھ جاتی ہیں. جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس موقع پر کہا کہ جب گھر کے صحن میں ایک روٹی کا ٹکڑا پڑا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ یہ روٹی کا ٹکڑا اٹھا لو, یہ اللہ تعالیٰ کا رزق ہے, اور جب یہ ناقدری کی وجہ سے روٹ جائے تو دوبارہ لوٹ کر نہیں آتا. ہمارے پاس جو بھی نعمت ہے ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کریں, اور اللہ تعالیٰ کی جو حکمتیں ہیں وہ ہمارے ادراک سے وراء الورا ہیں, کیونکہ ہمارا ادراک محدود ہے اور اللہ تعالیٰ کی حکمتیں لامحدود ہیں. ایک محدود لامحدود کو کب احاطے میں لا سکتے ہیں. یہ بڑی اہم بات حضرت مفتی صاحب جو آپ نے فرمائی ہے. ناظرین میں آپ کی بھی توجہ اس پہ مبذول کروانا چاہوں گا کہ رزق کی بہت فراوانی ہے اور اس کے ساتھ پھر ناقدری بھی ہے, اور جو اسوہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رزق کی قدر کے حوالے سے ہے وہ آج جیسے مفتی دل محمد چشتی صاحب نے ہمیں فرمایا ہے, اس کو ہمیں ہمہ وقت پیش نظر رکھنا چاہیے. بصورت دیگر رزق روٹ بھی جاتا ہے, اور جب پھر روٹ جاتا ہے تو پھر زندگی کے دائرے بڑے تنگ ہو جاتے ہیں. حضرت آگے ہمارا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جی اس آیت مبارکہ کو ہم مد نظر رکھیں تو یہ ہماری زندگی کا مقصد اور وہ بھی کامل مقصد بیان کیا جا رہا ہے. اور یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا پہلے اس آیت مبارکہ کا مفہوم عام لفظوں میں کہ خالق کائنات فرماتا ہے جو ہماری رضا کی جستجو میں اپنی جد و جہد کو کام میں لاتے ہیں تو ہم اپنی رحمتوں اور نعمتوں اور قرب اور رضا کے دروازے ان کے لیے کھول دیتے ہیں. بیٹھے بٹھائے نہیں کھلتے. جاہدوا سبحان اللہ. ہم یہ چاہتے ہیں کہ بیٹھے بٹھائے کھل جائیں. جی. اور حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ محض خواہش کی بنا پر اگر دنیا عالم بننا چاہتی تو کوئی بھی جاہل نہ رہتا. بالکل. اور یہاں پر اللہ رب العزت نے جاہدوا کا لفظ استعمال فرمایا, اور جاہدوا کا لفظ جد و جہد کا معنی رکھتا ہے, اور خوب اپنی طاقت کو استعمال میں لانا, اس کا نام جہاد ہے. اب جہاد دو طرح کا ہے, ایک ہے اسلام کی سربلندی کے لیے جہاد کرنا, اور دوسرا اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا. ادھر بھی طاقت کا استعمال ہے, ادھر بھی طاقت کا استعمال ہے, لیکن نفس کے جو حملے ہیں وہ بڑے باریک ہیں اور ان کو سمجھنا بڑا مشکل ہے.
اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدۃ النفس کو جہاد اکبر کہا، اور دشمنوں کے ساتھ، اعداء اسلام کے ساتھ لڑنے بھیڑنے کو وہ جہاد اصغر کہا۔ اب جہاد اکبر ہو یا جہاد اصغر ہو، اس کا مقصد اللہ نے بیان فرمایا فینا، یعنی کہ ہم یہ لفظ آپس میں ملتے جلتے ہیں لیکن یہ مادہ ان کا الگ الگ ہے، فنا، کہ وہ ہماری محبت کی خاطر ہم میں فنا ہو کر، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس میں فنا ہو کر وہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے، اعداء اسلام کے ساتھ جہاد کرے۔ تو آگے جو لَنَهْدِيَنَّهُمْ یہ قسمیہ انداز ہے، تاکیدی انداز ہے، لام بھی تاکید کے لیے، آخر میں نون کی جو تشدید ہے یہ بھی تاکید کا معنی دیتی ہے، نون بما تشدید، جس کا معنی یہ کہ ہم یہ وعدہ ہی صرف نہیں کرتے بلکہ ہم قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ اپنی عزت و جلال کی ہمیں قسم ہے کہ ہم اپنے تمام دروازے، اب سبلنا یہ جمع کا لفظ ہے، اور جب جمع کا لفظ اضافت کے ساتھ استعمال ہو تو یہ تمام کو گھیرے میں لے لیتا ہے، استغراق کا معنی دیتا ہے، جس کا مطلب یہ کہ ہمارا کوئی راستہ ایسا نہیں ہوگا جو اس کے لیے بند ہوگا، ہم اپنے تمام دروازے اس کے لیے کھول لیں گے۔ اور آخر میں جو فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، یہاں پر بھی تاکیدیں بہت زیادہ ہیں، لیکن یہاں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میری معیت محسن لوگوں کو حاصل ہوگی۔ اب محسن کا معنی، احسان کا معنی ہم حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل آسان لفظوں میں پاتے ہیں کہ سرکار سے حضرت جبرائیل امین نے پوچھا، جب ایک انسانی لباس میں تشریف لائے اور پوچھا یا رسول اللہ احسان کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اپنے رب کی اس اخلاص کے ساتھ عبادت کرو کہ اللہ کو تم دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ تصور نہیں بن سکتا تو یہ خیال یقین کرو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب احسان کا معنی ہوا اخلاص، جس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کو اللہ کی معیت حاصل ہوتی ہے اخلاص کی بنیاد پر، جس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاد کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، اپنی نمود، اپنے طاقت کا اظہار، اپنے مرتبے اور درجات کا حصول، یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے، مقصد ہماری رضا ہونی چاہیے۔ یہاں پر ایک مغالطہ ہے جو ہمارے سننے والے لوگوں میں سے اکثر کہ یہ کہتی ہیں کہ یہ دیکھو جی جنت کی طلب کے لیے محنت کرنا یہ تو پھر کوئی مقصد زندگی نہیں ہوا، یہ بہت بڑا مغالطہ ہے۔ ہمیں جنت کے لیے کام کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ اور جنت ہے کیا؟ جنت مقام رضا ہے، جنت اللہ تعالیٰ کے رضا کا محل ہے۔ گویا کہ جو جنت میں جاتا ہے وہ اللہ کی رضا پاتا ہے، اور اللہ کی رضا کن لوگوں کو نصیب ہوتی ہے؟ جن کے اندر اخلاص ہوگا، اور خالق کائنات سب سے بڑا اخلاص کا قدردان ہے۔ اخلاص کے حوالے سے ایک مختصر سا جملہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم میں سے جب کوئی اخلاص کے ساتھ ایک دانہ کھجور کا اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو خالق کائنات اپنی شان کے مطابق اپنے دست قدرت میں لے کر اس کی جب قدر و منزلت بڑھاتا ہے تو وہ احد قیامت والے دن احد پہاڑ جتنا وہ اجر و ثواب کے اعتبار سے وہ دانہ اس کو ملے گا۔ میں بالکل بھی نہیں چاہتا تھا کہ کوئی تعطل آئے آپ کی گفتگو میں، لیکن پروگرام کا فارمیٹ ہے اور اس کے مطابق ہم نے آگے بڑھنا ہے، اور حضرت مفتی صاحب ان سے بھی کچھ باتیں سننی ہیں۔ ایک تو اس میں اس آیت میں بھی کچھ آپ یقیناً کچھ کہنا چاہیں گے، اس لیے کہ ہمارے جو صوفیاء ہیں اور ہمارا جو طریقت و تصوف اور سلوک ہے وہ بھی انہی آیات سے بہت سی چیزیں استنباط ہوتی ہیں، اور اصل جو ہے وہ سورہ روم کا تعارف، اور وہ بھی شروع ہو رہی ہے الف لام میم غلبت الروم۔ دونوں چیزیں آپ کے سامنے ہیں، جہاں جیسے جو کہنا چاہیں۔ ہمارے اہل سنت کے ایک بہت بڑے عالم علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے تبیان القرآن میں اس آیت کے 10 معنی بیان کی ہیں۔ جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، سبحان اللہ۔ اہل طریقت کا ایک معنی انہوں نے بیان کیا ہے، جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو سنت کے راستے پہ چلتا رہتا ہے ہم اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سورۃ روم کے تعارف میں روم اور ایران کی جنگ کا ذکر ہے کہ غلبہ کس کو تھا اور کیا صورتحال تھی، اس پہ انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ اس میں جو اہم مضامین ہیں توحید کے مسائل ہیں، قیامت کا ذکر ہے، بعث بعد الموت کا ذکر ہے، مسلمانوں کو اسلام پر سر بلند رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی۔ صورتحال اس طرح تھی کہ روم اور ایران کی جنگ ہوئی جس میں ایرانی غالب آ گئے، ایرانی مجوسی اور روم۔ یہ کالر ہیں دو، ان کو ساتھ شامل کر لیں۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔
جی بطول فاطمہ بہن ہے ہماری ملتان سے. جی بھائی سب کو میرا سلام، اور میرا ایک ریکویسٹ ہے اور ایک سوال ہے. جی ریکویسٹ یہ ہے کہ رمضان پاک کے بعد نا 92 کی ٹیم سے میری ریکویسٹ ہے کہ عورتوں کے مذہبی مسائل کے بارے میں پروگرام کریں، یعنی کہ جو ہماری مذہب ہمارے ساتھ جو مسائل درپیش ہیں مذہبی طریقے سے ان کا. جی یہ عمدہ بات ہے جی، اچھی ہے. اب آپ مسئلہ بتا دیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں. اور سوال میرا یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی چیز ہے اور ہمیں اس کی ضرورت ہے، اگر کوئی طاقتور انسان ہم سے وہ چیز مانگتا ہے اور اگر ہم نہ دیں تو وہ جھگڑا کرے گا، اور اگر ہم دیں تو ہمیں بھی اس چیز کی ضرورت ہے. اگر اس نے ہم سے مانگی اور ہم نے کہا ہے کہ ہمارے پاس نہیں ہے، کیونکہ دیں تو ہمیں بھی ضرورت ہے اور نہ دیں تو وہ جھگڑا کرے گا. سچ بتا دیں کہ ہمارے پاس آئے. اور جی یہ سوال آپ نے سن ہی لیا جی. انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس کوئی چیز ہے اور ایک طاقتور آدمی ہم سے لینا چاہتا ہے. جواب اس کا بعد میں آئے گا، لیکن میں نے کہا ابھی تازہ بات ہے تو آپ تک پہنچ جائے. ہم اس سے چھپاتے ہوئے اسے کہتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے پاس نہیں ہے، کیونکہ اسے بتاتے ہیں تو چھن جائے گی اور ہم بھی ضرورت مند ہیں. بریک کے بعد ہم اس کا جواب دیں گے. ہمارے ساتھ اور کالر ہیں جی. السلام علیکم. نورین بی بی ہیں لاہور سے. آپ کو خوش آمدید بہن. کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ سر آج بچی رات اس حوالے سے کوئی اہم وظائف جو ہیں اور عبادات وہ ضرور بتائیے گا. جی آج آنے والی شب جو ہے طاق رات ہے، 25ویں رات ہے، اور اس میں میں بھی یہ جاننا چاہوں گا کہ قیام اللیل جو رات بھر کی عبادت جو ہے اس کا ہم کس طرح حق ادا کر سکتے ہیں. اس کو بھی کہ کیا ساری رات جو 5 یا 4 گھنٹے کی ہے اس میں ہم کوئی معمول بات رکھیں یا کوئی اس کا کوئی شارٹ کٹ. جی ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ جی. السلام علیکم. محمد سلیم صاحب جام پور سے. جی سر میں نے یہ پتہ کرنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت کا اعلان ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت جو ہے کسی غم و فکر میں لگ گئے کہ میرا ایک گفتی جو ہے وہ جہنم سے بچ جائے اور جنت میں جانا والا بن جائے. اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محنتیں کی، کوشش کی. پھر جب آپ پردہ فرمانے لگے تو پھر صحابہ کرام کے ذمہ لگایا کہ آپ جو ہے غیبین تک پہنچاؤ، اور صحابہ کرام پوری دنیا میں پھیل گئے. پہلے پوچھنا یہ تھا بھی اب انہوں نے حق ادا کر لیا، اب ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے بھی ہم خود نیکی کے گھر بیٹھ جائیں یا آگے نیکی کو پھیلانا اور لوگوں کو خود بھی دے کرنا. جی بہت شکریہ جی، بہت عمدہ بات ہے. علماء اس پر رہنمائی عطا کریں گے. جی اور کالر ہیں ہمارے ساتھ جی. ڈاکٹر حبیب شاہ صاحب سرگودا سے. حبیب شاہ سرگودا جاوریہ سے. جی شاہ صاحب آپ کو خوش آمدید. جی جی شاہ صاحب میرا سوال یہ تھا کہ استغفار کے فضائل بیان فرمائیں اور استغفار کی قبولیت کی کسوٹی کیا ہے. اللہ توبہ کی قبول کرنے کی کسوٹی سند چاہتے ہیں. استغفار ایک تو کریں، اس کا طریقہ کیا ہے، اور پھر یہ اطمینان ہو جائے کہ توبہ قبول ہو گئی ہے. ان پہ بات کریں گے. یہاں وقت ہے ایک بریک کا. بریک سے واپس آئیں گے تو 21ویں پارے کے بہت سے مضامین اور سورہ روم اس کا آغاز حضرت مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب فرما چکے ہیں. ان سب پر بات کریں گے بریک کے بعد. نور قرآن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. بریک سے قبل کچھ کالرز تھے، ان کے سوالات بھی ہیں، اور پھر مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب سورہ روم کے حوالے سے ابتدائی گفتگو فرما رہے تھے. اور غلبت الروم، شکست سے دو چار ہو گئے رومی، اور انہوں نے ابتدائی طور پر بتایا، اور ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس وقت کا جو پولیٹیکل سینیریو تھا جب نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو 571 عیسوی آپ دنیا میں آپ کی تشریف آوری ہوئی، ولادت باسعادت ہوئی، اور جو اظہار نبوت ہے وہ 610 میں ہے. اور یہ وہ زمانہ ہے جب رومنز اور کیسر اور کسرا کے درمیان جو آویزش اور جنگ ہے یہ اپنے عروج پر ہے، اور مسلسل 10-12 سال یہ جنگ ہوئی. رومن جو ہیں یہ یورپ کا بہت زیادہ حصہ، اور موجودہ ترکی اور یہ شام کا یہ علاقہ جو ہے یہ بھی انہی کے پاس تھا. اور ایشیا کی سب سے بڑی اس دور کی طاقت جو ہے یہ پرشین تھے، پرشیا امپائر ایرانی جو کسرا کہلاتی تھی. کبھی یہ طاقت میں ہوتے ان کو پیچھے دھکیل دیتے، اور کبھی ان کے ہاں کوئی جواں مرد پیدا ہوتا اور یہ ان کو واپس ایران کی حد تک محدود کر دیتے. اور نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جب ظہور ہوا تو یہ آویزش اپنے عروج پر تھی، اور جو کہ خسرو تھا جو اس عہد کا بہت بڑا کمانڈر تھا، بادشاہ تھا، اس نے رومیوں کو شکست دی. مکے کے حالات یہ تھے کہ یہاں جو مشرکین تھے یہ نرم گوشہ رکھتے تھے،
ایران والوں کے لیے کہ یہ ایرانی یہ آگ کی پرستش کرتے ہیں، مجوسی ہیں، اس لیے وہ ان کے ساتھ ایک اپنا ربط محسوس کرتے تھے، اور جبکہ مسلمان یہ رومنز کے ساتھ، اس لیے کہ روم کا جو سرکاری مذہب تھا یہ عیسائی تھا، اور جب رومنز کو شکست ہوئی تو پھر مشرکین مکہ جو تھے یہ اس بات پر خوش ہوئے کہ یہاں بھی مکہ کے اندر بھی تم لوگ پسماندگی میں ہو اور ظلم و ستم سے دوچار ہو، اور ابھی تمہاری کامیابی کوئی امکانات نہیں ہیں، اور بین الاقوامی سطح پر جو اہل کتاب جو وحی اور ہدایت اور الہام اور زندگی ما بعد الموت کے تصورات اس سے اپنے قلب و نظر کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، جو کرسچین ہیں، عیسائی ہیں، جو تمہارے اس سلسلے میں ہم نوا ہو سکتے ہیں، ان کو بھی دنیا میں شکست ہو رہی ہے۔ تو اس سارے تناظر میں یہ سورہ نازل ہوئی، اور نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے بہت سی باتیں ہمیں عطا فرمائیں، قرآن نے بہت سے امور پر ہماری رہنمائی فرمائی، اس پر بات کر رہے ہیں۔ اور جی مفتی صاحب، آپ نے جہاں سے بات ختم کی وقت کی پیش نظر میں اس سے آگے شروع کرتا ہوں۔ جناب، فجر کی نماز میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سورہ روم کی تلاوت فرمائی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا اس کو، اور پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ کے آپ نے بلند آواز سے اس سورہ مبارکہ کو پڑھا۔ امیہ بن خلف کہنے لگا کہ پٹ کرتے ہو میرے ساتھ، دیکھتے ہیں کہ تمہاری بات سچی ہے یا ہماری، لیکن صحابہ کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین اتنا پختہ ہوتا تھا کہ زمین آسمان ہو سکتا ہے لیکن بات نہیں بدل سکتی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق سے کہا کہ کتنی دیر کے بعد یہ بات نمودار ہو جائے گی، ظہور پذیر کب ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا 3 سال، ایک روایت میں تو 5 سال۔ تو کہا پھر ٹھیک ہے، ہماری بات فائنل ہو گئی، 100 اونٹ دینے پڑیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا ابو بکر آپ فی بضع سنین کو سمجھے، یہ 3 سے 10 تک ہے، 9 تک ہے، تو آپ ان کو کہیں 9 آخری حد تک ہم نے جانا ہے۔ تو پھر حضرت ابو بکر صدیق نے اس میں امینڈمنٹ کروائی اور کہا کہ 9 سال۔ تو پھر اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رومیوں کو غلبہ عطا فرمایا۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل کتاب کے غلبہ کے حق میں ہے کہ اہل کتاب ہی اوپر آئیں، وہی سپریم ہو، لیکن معیشت کے مطابق وہ اپنا نظام چلاتا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ایک اور انعام بھی عطا کیا کہ بین الاقوامی سطح پر ادھر رومی غالب آئے، اور انہی ایام کے اندر بدر کا معرکہ ہوا، اور مسلمانوں کو ایک تو ظاہری طور پر فتح بدر والی نصیب ہوئی، اور دوسری ان کو فکری اعتبار سے جو ذہنی حوالے سے ان کو شکست خوردہ سمجھا جاتا تھا اس اعتبار سے بھی فتح نصیب ہوئی۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے بین الاقوامی سطح پر جو کی جانے والی پیشین گوئی ہے اس کی چونکہ اہمیت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جی بالکل، قرآن مجید کی پیشن گوئیاں یہ قرآن مجید کے موجود ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہیں، اور یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی روشن اور بین دلیل ہے۔ یہ آگے ہماری آیت 21 ہے جی، اور الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم، اور اس میں اور اس سے پہلے آیت 21 جو بیویاں اللہ کی نشانی، اور اس میں مقصد ازدواج۔ جی جناب، اس کے اندر اللہ کریم نے مقصد ازدواج یا شادی کا جو حکمت ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہوئے فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ سبحان، اس کا مطلب یہ ہوا کہ شادی کا مقصد سکون ہے، اور یہ سکون ہمیشہ 2 طرفہ ہوتا ہے، ایک طرفہ نہیں ہوتا۔ اور سکون کا مقصد یہ نہیں ہے کہ انسان صرف ایک خاص وقت کے اندر سکون پائے، بلکہ یہ سکون دائمی ہو اور ہمیشہ کے لیے ہو کہ جو ہی مرد اپنے گھر آئے تو عورت ایسے جملوں سے اس کو سکون بخشے کہ اس کی تمام تر تھکاوٹ دور ہو جائے۔ جس طرح اور یہ جو آپ نے بات 2 طرفہ والی فرمائی ہے نا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ بعض یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید صرف عورت اور خاتون خانہ کا ہی جی، میں اس حوالے سے یہ بات ذکر کر دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کمینے لوگ بیویوں پر غالب آ جاتے ہیں، اللہ، اور جو کریم لوگ ہوتے ہیں ان کی بیویاں ان پر غالب آ جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کریم ہی رہوں گا اور کریم رہنا ہی مجھے پسند ہے۔ بڑا مشکل ہے ہمارے اس معاشرے میں اس بات کو آگے لے کے لیکن ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے دونوں کے لیے ایک حقوق اور حدود معین فرما دی ہیں۔ ہمیں ایک آیت مبارکہ یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک حدود اللہ ومن یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون۔ جو اپنی حدوں سے نکلتا ہے تو وہ پھر اپنا ہی نقصان کرتا ہے، دوسرے کا نقصان نہیں کرتا۔ یہاں خالق کائنات نے جو ایک خوبصورت نعمت ذکر کی ہے
وہ ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ بسا اوقات ایسے دو مرد و زن میں شادی اور نکاح کا بندھن بنتا ہے کہ جن کا پہلے کوئی خاندانی تعلق نہیں ہوتا، کوئی علاقائی بھی تعلق نہیں ہوتا، لیکن شادی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے درمیان ایک تو محبت رکھ دیتا ہے اور دوسرا رحمت، اور رحمت کا مطلب ہے ایک دوسرے کا احساس، اور جوں یہ وقت گزرتا جاتا ہے یہ محبت اور رحمت کے جذبات بڑھتے چلے جاتی ہیں۔ لیکن یہاں پر ہمارے ایک مفسر ہیں، وہ یہ فرماتی ہیں کہ جس شادی کے اندر مودت اور رحمت کا سلسلہ نہ بنے یا ختم ہو جائے تو پھر وہ وہاں پر علیحدگی ہی بہتر ہے، کہ وہاں پر اکٹھے رہ کر گناہ ہی ہے کہ جب ایک دوسرے کا احساس نہیں، ایک دوسرے سے محبت نہیں۔ لیکن اس کے آخر میں اللہ نے فرمایا لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَکَّرُونَ، اس نعمت کے اندر تفکر کرو گے تو تمہیں اس نعمت کی قدر تمہیں معلوم ہوگی۔ ہمارے پاکستانی معاشرے کے اندر یا ہمارے اس علاقے کے لوگوں میں ایک عجیب سی صورتحال ہے کہ بالخصوص جو دونوں خاندان آپس میں ملتے ہیں تو شادی کے بعد وہاں پر دونوں میں کھینچا تانی بڑھ جاتی ہے۔ سسرال کا لفظ یا سالے کا لفظ یہ تو ایک بطور غلط استعمال کیا جاتا ہے، گالی کے طور پر، وہاں لوگ سنبھل جاتے ہیں جی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا، کہ میں نے تم پر ایک احسان یہ کیا کہ تمہیں دو قسم کے رشتے عطا فرمائے، ایک نسبی رشتہ عطا فرمایا اور دوسرا سسرالی رشتہ عطا فرمایا۔ جس طرح کہ رزق کے حوالے سے ہماری گفتگو ہوئی کہ جب ہم رزق کی کسی شے کی کسی حصے کی ناقدری کرتے ہیں تو پھر وہ رزق ہمارے لیے رحمت کی بجائے زحمت بن جاتا ہے، اسی طرح جب ہم ان رشتوں کی قدر نہیں کرتے تو پھر یہ رشتے بھی ہمارے لیے سکون کی بجائے تکلیف کا سبب بن جاتے ہیں۔ مفتی صاحب، ہمارے ہاں یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ نے فرمایا کہ ہمارا دین جو ہے وہ تو یہی چاہتا ہے کہ مضبوط فیملی سسٹم ہو جس کے اندر ایک خوش کن ماحول ہو، اور جب شوہر اور آدمی باہر کے تھکے ماندے ماحول سے گھر واپس آئے تو اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور اس کا دل قرار پائے۔ لیکن اس کی میں سمجھتا ہوں، میرا خیال ہے کہ شاید ہم اس طرح جب بیٹی کو گھر سے رخصت کرتے ہیں، میں نے عربوں کے زمانہ قبل از اسلام کے بھی بہت سے ایسے پند و نصائح پڑھے ہیں کہ جو اس عہد کی خواتین اپنی بیٹیوں کو گھر سے رخصت کرتی تھی تو ان کو جاتے ہوئے تلقین کرتی تھیں، اور لیکن ہمارے ہاں بہت کم ہے کہ ہم یہ کہیں کہ قرۃ اعین، کہ تو نے اپنے شوہر کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننا ہے، یا والد یہ دعا کرے کہ یا اللہ میری بیٹی کو اپنے شوہر کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا۔ کچھ ہندی معاشرہ، کچھ یہاں کے حجابات ایسے ہیں، لیکن یہ بات آپ کی بہت اہم ہے کہ ہمیں ان چیزوں کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ خاتون خانہ کا صرف یہی کام نہیں ہے کہ شوہر تھکا ماندہ گھر آئے تو اس کے آتے ہی پھر ایک اور فرمائشی فہرست جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں تھما دے، اس کے آرام کا، اس کی آسائش کا، اس کی ضروریات کا وہ خیال رکھے، اور پھر اسی طرح بہت سی چیزیں خاوند کے ذمے ہیں کہ وہ اپنے اہلیہ کا، بچوں کا، اپنے گھر کا، ان کی ناموس کا، ان کی ضروریات کا خیال رکھے۔ باتیں بہت زیادہ ہے، وقت بہت کم ہے۔ سورہ لقمان شروع ہو رہی ہے حضرت، اس کا تعارف تلک آیات الکتاب الحکیم۔ سورۃ لقمان حضرت سیدنا لقمان علیہ السلام کے نام سے موسوم ہے، جس میں واضح و نصیحت کا بہت بڑا پہلو ہے۔ خبر غد، علوم خمسہ اس کے اندر موجود ہیں، اور سب سے بڑی شے اس کے اندر یہ ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو واعظ فرمایا، جو کائنات کے سارے باپوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بیٹوں کو واعظ کرے۔ مفسرین نے لکھا، وہ واعظ تو تب کرے نا خود رائے راست پہ ہوں تو۔ مفسرین نے لکھا کہ حضرت سیدنا لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو اور بیوی کو واعظ اس لیے کرتے تھے کہ شروع میں وہ مسلمان نہیں تھے، تو آپ کے آہستہ آہستہ واعظ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی دولت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت لقمان علیہ السلام کو جو حکمت عطا فرمائی، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت لقمان علیہ السلام کو حکمت اللہ نے کس بنیاد پہ عطا فرمائی؟ تو فرمایا ایک ہی شے پیچھے ہے، حضرت لقمان علیہ السلام سچ بولتے تھے اور سچ پہ عمل کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ آج بھی اللہ تعالیٰ سچے کو حکمت عطا فرما سکتا اور فرما دیتا۔ حضرت لقمان علیہ السلام کا جو انداز گفتگو اپنے بیٹے کے ساتھ ہے وہ بڑا بے مثال ہے۔ حالانکہ کافر تھا، کوئی زجر و توبیخ نہیں کی، کوئی جھڑکا نہیں، بڑے پولائٹ انداز میں فرمایا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، شرک نہ کر، ان شرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم۔ پھر آج ہمارے اس دور کی سب سے بڑی ضرورت انہوں نے اپنے بیٹے کو بتائی کہ میں جب رات تنہائی میں چلا جاتا ہوں نا تو میں موبائل پہ جو چاہے وہ استعمال کروں، کیونکہ میرے دل میں یہ ہے اب مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا۔
حضرت لقمان علیہ السلام نے کہا یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ. فرمایا میرے بیٹے اگر تو نے گناہ رائی کے دانے کے برابر کیا، پھر پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ کے کیا، آسمان کی بلندی پہ کیا، یا زمین کی تہہ کے اندر جا کے کیا، یہ خیال رکھنا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے تیرے سامنے لیا. اللہ اکبر. اور پھر عاجزی اور انکساری سمجھانے کے لیے بیٹے کو واعظ کیا کہ زمین پہ اکڑ کے نہیں چلنا، آہستہ اور نرم آواز سے بات کرنی، اونچا بولنا، بہت ہی لاؤڈلی بولنا. فرمایا اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے. سب سے بری آواز اللہ کے نزدیک گدھے کی ہے جو اونچی چلاتا رہتا ہے. مومن دھیمے انداز میں بات کرتا ہے. اس میں صحابہ کی بات کرنی بہت ضروری ہے کہ آپ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا طرز عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانے پہ ایسے ہوتا تھا جیسے سرگوشی کر رہے کہ کہیں ہماری آوازیں نہ بلند ہو جائیں. تو یہ ہمارے لیے تعلیم و تربیت ہے کہ ہم اس سے سیکھیں کہ اپنے بچوں کو کیا کیا سکھانا ہے. اس میں ایک والدین کے حوالے سے بھی ہے اور ایک کل کا ہمارے ذمہ سوال جو ہے وہ بھی کل ہمارے ذمہ ایک سوال تھا کہ ایک خاتون نے پوچھا، یہاں بھائی تھے، کہ اگر والدین وصال کر دیں تو ان کے کیا حقوق ہیں. والدین وصال کر جائیں تو پھر اولاد کے ذمہ کیا حقوق ہیں. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 5 حقوق بیان فرمائے. نمبر 1، جب والدین وصال کر دیں سب سے پہلے ان کی نماز جنازہ پڑھو. نمبر 2، ان کے لیے استغفار کرو. نمبر 3، ان کے وعدوں کو پورا کرو. نمبر 4، ان کے اعز و اقربا کے ساتھ وہی تعلق رکھو جو وہ خود رکھتے تھے، ان کی عزت و احترام کرو. اور پھر 5ویں نمبر پہ فرمایا ان کے دوستوں کی عزت و تعظیم کرو. یہ سب سے بڑا، یہ جو کہا نا کہ باپ مر گیا تو چچا کے ساتھ رشتہ ختم، یہ اسلام نہیں ہے. اسلام میں اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے کہ چچا کہتا ہے ان کا والد نہیں، میرا بھائی نہیں، تو میں نے ان کا باپ بھی بن کے اب زندگی گزار. اور والدین کے وصال کے بعد ان کی قبر پہ جانے کی بھی کوئی فضیلت؟ بہت فضیلت ہے. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ والدین کو اولادوں کے اعمال نامے پیش کیے جاتے ہیں، اور جب بچہ باپ کی قبر پہ جمعے والے دن جا کے اپنی عرض گزاری کرتا ہے، سلام پیش کرتا ہے، تو ان کی روح ان کے جسم میں ڈالی جاتی ہے اور وہ سلام سنتے اور جواب بھی دیتے ہیں اور خوش بھی ہوتے ہیں. اس میں اضافہ فرمانا چاہیں اور اس کے ساتھ سورہ سجدہ وہ بھی شروع ہو رہی ہے. حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کے راویوں میں سے حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے والد محترم جن کا نام عیینہ تھا وہ فوت ہو گئے. آپ اپنے والد صاحب کی قبر پر روزانہ جاتے، بلکہ صبح شام جاتے. پھر درمیان میں وقفہ آ گیا، ایک دن گیا، ایک دن نہیں گیا، پھر گیپ زیادہ بڑھ گیا. ایک روز آپ کے والد محترم خواب میں آئی اور کہا بیٹا سفیان تم میری قبر پہ کیوں نہیں آتے؟ کہا کہ بیٹا کہا ابا جی میں آپ کی قبر پر کیا ہوں، میں تو روزانہ آپ کے لیے اصالِ ثواب کرتا ہوں، قرآن مجید پڑھ کر آپ کو روح کو اصالِ ثواب کر دیتا ہوں، قبر پہ آنے سے آپ کو کیا ملتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا جب تم میری قبر پہ آتے ہو تو قبر پر جتنی دیر تم ٹھہرے رہتے ہو، بیٹھے رہتے ہو، وہ مجھ سے کوئی پوچھے کہ مجھے کتنا سکون اور راحت و قرار ملتا ہے. اسی وجہ سے فرمایا ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین. میں ایک بات آپ کی وساطت سے سننے والوں کے پیش نظر کرنا چاہتا ہوں کہ ماں باپ کے فوت ہونے کے بعد ہمیں ایسا اپنا کردار زندگی کا بنانا چاہیے کہ جب ہم ان کی قبروں پہ جائیں تو ہمارے کردار کو دیکھ کر ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہو. اور یہ دعا پوری ہو ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین. آپ نے جو سورہ سجدہ کے مضامین کے حوالے سے کہا تو میں آپ کی وساطت سے یہ عرض کروں گا کہ یہ سورہ سجدہ کے جو مضامین ہیں یہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کا درمیانی حصہ ہے، کیونکہ مکہ کے کافروں کے 3 سب سے بڑے اعتراضات تھے. ایک تو وہ یہ تھا کہ وہ اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتے تھے، اور دوسرا یہ کہ وہ یہ کہتے تھے کہ قیامت کب آنی ہے، قیامت کب آنی ہے. یہ قیامت کا پروپیگنڈا کر کے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو تکلیف پہنچاتے، بلکہ سرکار کے دل کو بھی آزردہ خاطر کرتے. اور تیسرا وہ یہ کرتے تھے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں ہو جائیں گی، تو پھر ہمیں کیسے زندہ کیا جائے گا. تو اس سورہ مبارکہ میں خاص طور پر ان 3 پہلوؤں کو اجاگر کیا گیا کہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانو، قیامت ضرور برپا ہونی اور مرنے کے بعد ضرور تمہیں زندہ کیا جائے گا اور رب العالمین کی بارگاہ میں تمہیں حاضر جوابی کے لیے پیش کیا جائے. بہت شکریہ. میں دونوں علماء کا بہت شکر گزار ہوں. انہوں نے بڑی بلاغت اور فصاحت کے ساتھ آج کے عنوانات پر گفتگو کی. میں نے ابھی 2-1 منٹ میرے پاس موجود ہیں، یہ کچھ سوالات ہیں، میں چاہوں گا کہ بہت اختصار کے ساتھ. ایک بہن نے پوچھا کہ ہمارے پاس ایک چیز ہے جو کوئی طاقتور شخص ہم سے چھیننا چاہتا ہے، ہمیں بھی اس کی ضرورت ہے، تو کیا اس کو بچنے کے لیے ہم کچھ اس میں توریہ استعمال کر سکتے ہیں؟ جی بالکل. قرآن مجید کے اندر آتا ہے نا وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا، یعنی ہیلہ،
یعنی ہیلا تو اسلام بھی ہمارے سامنے پیش کرتا ہے کہ جب ہم اپنا سامان، اپنی جان، اپنا مال بچانے کے لیے ہم صراحتاً جھوٹ نہ بولیں، بلکہ کوئی میں ایک چھوٹا سا ہیلا پیش کر دیتا ہوں، مثال کے طور پر وہ یہ کہے کہ یہ چیز میرے پاس نہیں، اس وقت وہ چیز اپنے بیٹے کے پاس رکھ دے، اپنی بیٹی کے پاس رکھ دے، اپنی کسی اور فرد کے پاس رکھ دے اور کہہ دی یہ چیز میرے پاس نہیں، تو اس طریقے پر بات بھی درست ہوگی اور وہ اپنا مال بھی محفوظ رکھنے والے بن جائیں گے۔ اختتام ہے، بالکل ایک بہن نے پوچھا تھا کہ آج طاق رات ہے، 25ویں شب ہے، کوئی نصیحت فرما دیں کہ ہم کس طرح ان راتوں سے استفادہ کر سکیں۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات میں جو قیام لیل کا کانسیپٹ ہے وہ ہے درمیانی جو حصہ ہے، ایک حصہ گزر گیا، ایک آنے والا ہے، درمیانی حصہ بیدار رہا جائے اور اس میں اللہ تعالیٰ کے حضور سربر سجود ہوا جائے، پھر آخری حصے کی طرف جب جائے گا انسان تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود ندا دیتا ہے طاق راتوں میں اور رات کے آخری پہر میں کہ بندے تجھے کچھ چاہیے، جو مانگتا ہے میں تجھے عطا کروں گا۔ اس میں سب سے زیادہ اللہ کا قرب حاصل کرنے والی جو شے ہے وہ سجدہ ہے، اللہ کے حضور سر جھکا دے اور وہاں اللہ تعالیٰ کے حضور جو بھی طلب کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے۔ اس درمیانی حصے سے مراد تقریباً 1-2 بجے لیا جائے گا؟ جی 1-2 بجے لیے، 1 سے پھر آگے 3 بجے تک کوشش کی جائے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم سر بسجود رہیں۔ اسی طرح ایک بات جو ریلیونٹ ہے تھوڑی سی، باقی 1-2 سوال وہ تو ہم بعد میں بھی لے لیں گے، استغفار کے حوالے سے شاہ صاحب نے پوچھا کہ استغفار یہ ہے کہ جس طرح کیلا ہوتا ہے نا جی، اس کا گودا اندر ہوتا ہے، باہر چھلکا ہوتا ہے، وہ سارا گندا ہو جاتا ہے، جب اس چھلکے کو اتارتے ہیں تو اندر سے صاف ستھرا گودا نکل آتا۔ اسی طرح بندہ گناہوں میں لتھڑا ہوا ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہے تو اس گودے کی طرح سب گناہوں سے پاک ہو جاتا۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری توبہ قبول ہو گئی، ہم استغفار کے دائرہ کے اندر آ گئے؟ اس کے لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہمارے سامنے ہے، فرمایا جب انسان جس گناہ سے توبہ کر لے وہ دوبارہ نہ کرے تو سمجھ لو اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اور اگر وہ دوبارہ بار بار کیے تو پھر توبہ چھوڑنی نہیں چاہیے، بار بار کرتے رہنا چاہیے کہ ایک لمحہ ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمائے۔ اور ہم بہت سی توبہ کرتے ہی اسی شاید ارادے سے ہیں کہ دوبارہ توڑ دیں۔ کسی نے کہا تھا کہ جام میں توبہ شکن، توبہ میری جام شکن، سامنے ڈھیر ہیں ٹوٹے ہوئے پیمانوں کے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے اور ہم اپنی ندامت بھری جبیں اس کی بارگاہ میں اس طرح جھکائیں کہ پھر اسی کے آگے جھکی رہے۔ ماہ رمضان المبارک، اس کی بابرکت ساعتیں اور سعید لمحے بہت تیزی سے رخصت ہو رہے ہیں، اور یہ جو چند ایام باقی ہیں اس میں طاق راتیں ہیں، اس میں جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہ آخری عشرے میں کمر کس لیتے تھے، آئیں ہم اپنی ساری طاقت اور قوت کو مجتمع کرتے ہوئے اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، دوسرے جو معاشرتی اور ہماری سماجی مصروفیت ہے اس کو ترک کر دیں، کم کر دیں اور اس کے در پر خود کو ڈھیر کر دیں۔ میں مفتی صاحبان دونوں کا شکر گزار ہوں، اور آج کا وظیفہ جو شخص نماز کے ہر فرض نماز کے بعد اول آخر درود پاک کے ساتھ 41 مرتبہ یا رحیم پڑھ کر اپنے آپ پر دم کرے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کی تنگی کو دور کر دیتا ہے اور عبادت میں ذوق فراہم کرتا ہے۔ عبد الرحمن نظامی صاحب۔ تیری رحمتیں تو ہے بے بہا، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تیری دو جہان پہ ہے عطا، تیری دو جہان پہ ہے عطا، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو رؤوف بھی تو کریم بھی، تیری ذات سب سے
عظیم بھی، تیرا کرم سب پہ ہی ہے سزا، اے میرے خدا، اے میرے خدا۔ سب چاند تارے یہ کہکشاں تیری رحمتوں کے ہیں یہ نشان، سب کر رہے ہیں تیری ثنا، اے میرے خدا، اے میرے خدا۔ ہر ایک کا تو حبیب ہے، رگ جان سے بھی تو قریب ہے، ہر ایک کا تو کرے بھلا، اے میرے خدا، اے میرے خدا۔ تیری حمد ہی لب بام ہو، میرے دل میں تیرا قیام ہو، میرے دہن پہ ہو یہی دعا، اے میرے خدا، اے میرے خدا۔ بخاری صاحب مکتب ہے تیرے کرم کا ہی آسرا، جو جہان میں ہے مجھے ملا، ہے لب نظامی پہ یہ صدا، اے میرے خدا، اے میرے خدا۔ تیری رحمتیں